بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس برکت والے عظمت والے مہینے میں جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کی اگر بند تارے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر ایسی بدلے کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے یہ بھی مدد کے نظارے دیکھیں، یہ بھی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں۔ 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی بھی پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے ہی وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھا جائے۔ نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں، میرے بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام دوستوں کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ دوستو، کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی مدد ہوگی۔ اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گا تو صبح مال و مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین سے، بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرے گا اور آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ دوستو، بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ میری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس سورۃ مبارکہ میں میرے آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی ہے، اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔
یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا وہ ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندشیں ہیں۔ تو دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوگے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس ترتیب سے بتاؤں گی، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اندر بند دروازے اس وظیفے کو کرنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ دوستو، یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام دوستوں کو بتانے لگی ہوں۔ دوستو، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہیں تو جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں یا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں گی۔ گھر میں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد بھی پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ دوستو، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس دن آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب میں، عشاء میں، کہ رات کے 10-11 بج جائیں تو بھی اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفہ کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ باوضو جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، کہ میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے وقت اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورۃ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورۃ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں، سورۃ کوثر جس گھر میں 19 رمضان ہفتے کے دن پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا غنیوں پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر ایک بار سورۃ کوثر اور 11 بار یا غنیوں اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ نام یا وہاب ہے۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ دوستو، اس طرح سے آپ یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 بار یا وہاب پڑھ لیں، اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد جو آخری قسم کا جو آخری وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانوں ایک بار ہو گیا، یا رحمانوں 2 بار ہو گیا، یا رحمانوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ یا رحمانوں صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر ایک بار سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ یا رحمانوں پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ دوستو، اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیوں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہاب، پھر ایک مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانوں، پھر آخر میں اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔
اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ دوستو، سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں، اس کے عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ دوستو، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی ذات رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے: اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستیوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات 70 گنا زیادہ دے گی۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔